عرفان شاہ واہ واہ عرفان شاہ بولو واہ واہ عرفان شاہ واہ واہ عرفان شاہ عالم اسلام کا سر مایا ہے عرفان شاہ عالم اسلام کا سر مایا ہے عرفان شاہ دیکھ کر ان کو پکارا سن نے واہ 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 عرفان شاہ واہ واہ عرفان شاہ واہ واہ عرفان شاہ واہ واہ عرفان شاہ حجت الاسلام ہے یہ سنیوں کا شہنشاہ حجت الاسلام ہے یہ سنیوں کے شہنشاہ تو تاج ہے ان کو سجایا واہ 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 عرفان شاہ واہ واہ عرفان شاہ عرفان شاہ واہ واہ عرفان. اور جو میری اس بات سے اتفاق کرتا ہو وہ اپنا ہاتھ اٹھا لے. جو میری اس بات سے اتفاق کرتا ہو کیا کہ دل دیا ہے جان بھی دیں گے. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبونهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فاق النبيين في خلق خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. سريت من حرم ليلا الى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ
اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین، سامعین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ و محبان اولیاء، مرکزی جامع مسجد کھمکول شریف برمنگھم میں حسب روایت نہایتی اہتمام کے ساتھ اس سے مبارک مخدوم المشائخ سند الاتقیاء قبلہ عالم حضور زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ دربار عالیہ کھمکول شریف آپ کے منظور نظر خلیفہ اور آپ کی تعلیم تربیت کے شاہکار حضرت قبلہ صوفی محمد عبداللہ خان صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہ العالیہ، ان کی نگرانی میں یہ مقدس اور مبارک عرس شریف کی تقریب انعقاد پذیر ہے۔ مجھے خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا نیاز احمد صاحب صدیقی دامت برکاتہ العالیہ نے عرس شریف کے موقع پر اس آخری نشست میں آخری تقریب کے لیے 6 بجے تقریر کرنے کا حکم فرمایا تھا، مگر آج ویٹ فورڈ میں ختم نبوت کانفرنس میں بھی مجھے مولانا حقانی صاحب نے حضرت علامہ صدیقی صاحب سے حضرت صوفی اللہ کی اجازت سے ان سے آپ اجازت لے لیں کہ میں آج حاضری جس وقت ممکن ہو میں حاضر ہو جاؤں اور مجھے حاضری کا شرف حاصل ہو جائے، تو ان کی یہ کرم ہے کہ انہوں نے مجھے اجازت فرمائی اور میں اس موقع پر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ اس عظیم نقشبندی درگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ آپ یقین فرمائیں اللہ کے بندوں کی محفل میں حاضری دینا یہ صرف اس کے فوائد اس دنیا تک نہیں ہوتے، بلکہ مجھے یقین کامل ہے کہ ایسی حاضریاں آخرت میں بھی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوں گی اور اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کا سبب بنے گی۔ سچی بات یہ ہے کہ یہاں کوئی نئی بات یہ تقریر کرنے کے لیے حاضری نہیں ہوتی، یہ میں کوئی رسمی جملے نہیں کہہ رہا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے عمر میں، علم میں، ہر لحاظ سے ہمارے سے، مجھ سے بہت ہی سینئر حضرات یہاں موجود ہیں، استاد العلماء ہیں، مفتی ہیں، لیکن اللہ کے بندوں کی یہ کرم نوازی ہوتی ہے، ان کا جود و سخا ہے، اور ان کے فیضان کی یہ وسعت ہے کہ وہ جسے چاہیں اسے یاد فرماتے ہیں اور ان سے اپنے بارے میں یا اپنے بزرگوں کے بارے میں بات سنتے ہیں۔ یہ ان کی مہربانی ہے، ہمارا اس میں کوئی مال نہیں۔ ہاں، اتنی خوش قسمتی ضرور سمجھتے ہیں کہ اللہ والوں کی نظر میں آ جانے سے بڑی اور خوش قسمتی کیا ہو سکتی۔
اللہ تعالیٰ محبت کے ساتھ، آداب کے ساتھ ایسی مقدس تقاریب میں، محافل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا میں عرض کر رہا تھا، حضرت علامہ خواجہ ارشاد احمد صاحب رضوی، حضرت علامہ استاذ مولانا مفتی محمد اکبر صاحب زیرک اور آزاد کشمیر سے تشریف لائے ہوئے ہمارے ڈسٹرکٹ قاضی مفتی علامہ مولانا مفتی محمد عارف صاحب، وہ بھی تشریف فرمائے ہیں۔ ایسی بزرگ شخصیات اور آج کے ہمارے جو صاحب عرص ہیں ہستی، ان کے پیرخانہ سے یعنی آستانِ مقدسہ مطہرہ موڑا شریف سے تعلق رکھنے والے حضرت زادہ پیر طریقت فیض درجت صاحبزادہ محمد محمود قاسم صاحب اور ہمارے سور صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ صحت و سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کا ذل عاطفت سب یاران طریقت کے سروں پر دراز فرمائے۔ ان کے فرزند گرامی محترم جناب صاحبزادہ جاوید اختر صاحب، یہ سب معزز شخصیات تشریف فرمائے ہیں اور آپ ان کی زیارت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ میرے علاقہ سے حیر رسول میں نقشبندی درگاہ قائم فرمائی ہے، ان کا تعلق بھی موڑا شریف ہی سے ہے۔ حضرت صاحبزادہ حبیب سلطان صاحب منڈی بہودین کے قریب ان کی درگاہ شریف ہے، ان کے والد گرامی کا مزار اقدس ہے، وہ بھی تشریف فرمائے ہیں۔ ان نسبتوں کے حامل اولیاء، علماء، مشائخ، ان کی زیارت بھی یقیناً ہمارے لیے برکت ہے اور باعث رحمت ہے۔ محترم حضرات، آج کی محفل روحانی محفل ہے اور اللہ کے ایک ولی کی محفل ہے، اور اللہ کے ولیوں کی محفل میں جو بندہ بیٹھتا ہے، احادیث قدسیہ میں یہ مضمون موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ایسی محافل پر اللہ کی رحمت کے فرشتے سایہ کرتے ہیں، اور ان محافل میں جو بندہ بھی آ کے بیٹھتا ہے، یہاں کا جلیس بیٹھنے والا اللہ کی رحمت سے خالی نہیں رہتا۔ حتیٰ کہ میں خود حیران ہوں اس بات پر کہ اس حدیث پاک میں جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، یہاں تک موجود ہے کہ حدیث شریف بخاری شریف میں موجود ہے، بلکہ بخاری شریف کی پہلی حدیث یہی ہے، کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا باب جو ہے اس کی حدیث انما الاعمال بالنیات کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بخاری شریف کی کتاب جو ہے یہ شروع ہی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ اعمال کے جزا کا جو ترتب ہے، یعنی عملوں پر جو جزا ملتی ہے، اس کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس پہلی حدیث سے بخاری شریف کی ابتدا ہوتی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت قبلہ صوفی صاحب، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا ترتب، اعمال کی ادائیگی نہیں۔ یہ لفظ میں ذرا مشکل سے بول رہا ہوں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں ایسا کیوں کہتا ہوں، ترتب کیوں کہتا ہوں، وہ ایک مجبوری کی وجہ سے کہتا ہوں، کیونکہ اس میں بڑا اختلاف ہے ائمہ محدثین کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اعمال صحت کا کیا دار و مدار نیت پر ہے، احناف کا یہ موقف نہیں، اعمال کی جزا کا ترتب جو ہے اس کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ اب اس میں اگر سبق پڑھاتے ہیں نا محدثین تو 10 دن لگ جاتے ہیں اس بات پر کہ اعمال کی صحت کا دار و مدار ہے یا اعمال کے جزا کا ترتب جو ہے اس کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو جب نیت پر دار و مدار ہے جزا کا، تو اس حدیث میں یہ صراحت موجود ہے کہ ایک بندہ اللہ والوں کی محفل میں بیٹھتا ہے لیکن اس کی نیت نہیں ہے اس مجلس میں آنے کی، وہ کسی اور کی وجہ سے آگے ہے۔ یہ غور فرمائیں، یہ حدیث قدسی ہے، وہ پہلی حدیث جو ہے
حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث انما الاعمال بالنیات، تمام محدثین فرماتے ہیں کہ حدیث متواترہ میں اول نمبر پر جو حدیث ہے وہ یہی حدیث ہے۔ جتنی احادیث متواترہ کہلاتی ہیں سب سے بڑے درجے کی، ان میں پہلے نمبر کی حدیث انما الاعمال بالنیات ہے۔ لیکن ان دونوں حدیثوں کا آپس میں جو بظاہر فرق معلوم ہوتا ہے اس پر غور فرمائیے۔ حدیث کہتی ہے جزا کا دار و مدار ہے نیت پر، اور حدیث قدسی کہتی ہے کہ ایک بندہ اس حالت میں آ کے بیٹھا کہ وہ خود اپنی نیت، کوئی رضا کی نیت، حصول ثواب کی نیت نہیں، کسی اور جلیس کی وجہ سے وہ محفل میں آ بیٹھا، تو فرشتے باقاعدہ عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ بندہ تو نیت سے آیا ہے، اور یہ جو ساتھ بیٹھا ہے یہ نیت سے نہیں آیا، یہ کسی کے کہنے پہ ایسے ہی آ گیا، ایسے ہی آ گیا ہے، اگر میں چلو بھائی رلو صلاحی لگ چلے، تو فرشتے باقاعدہ عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ بندہ جو بیٹھا ہے یہ تو نیت سے آیا ہے، حصول ثواب کے لیے، حصول برکت کے لیے، حصول تعلیم کے لیے، مگر یہ بندہ جو ہے نا یہ نیت سے نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ حدیث قدسی، فرمایا نیت نہ دیکھو مجلس دیکھو۔ حالانکہ جب بنیاد باندھ دی گئی کہ نیت ہی دیکھی جائے گی، جزا تب ملے گی جب نیت ہوگی، اس کی نیت نہیں ہے، اس کی صراحت فرشتے کر رہے ہیں، کیونکہ فرشتے تو نیت سے واقف ہو جاتے ہیں نا۔ غور فرمائیے یہ بڑا ادق مسئلہ ہے، اس طرح عام نہیں ہے کہ اولیاء کی مجلس، اللہ کے ذکر، اللہ کے بندوں کی مجلس کتنی عظیم مجلس ہوتی ہے کہ جو شخص نیت صالح کے ساتھ یا اپنی نیت کے استحضار کے ساتھ آیا ہی نہیں، اور فرشتے گواہی دے رہے ہیں کہ نیت ہی نہیں، اللہ فرماتا ہے اس کو بھی خالی نہیں بھیجنا، اب نیت نہیں دیکھو، اب اس مجلس کی برکت دیکھو۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ یہ عرس شریف کی محفل ہے تو مجھے بے ادب نہ کیجئے، ذرا زور سے کہیے سبحان اللہ، اس طرح پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ آپ بولے آپ کو پتہ ہے نا مجبوری ہے، تو مطلب یہ ہے کہ زندہ سنیوں سے بات کرتے ہوئے خوشی ہوتی ہے، تو لا یشقا بہم جلیسہم، ایسی محفل میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہ سکتا۔ یہ حدیث قدسی کے لفظ ہیں اور یہ بخاری شریف میں موجود ہے، اور نیت سے نہیں آیا، یہ صراحت موجود ہے، نیت سے نہیں آیا، نیت سے نہیں ہے۔ اس میں اپنا بھی، مجھے بھی فائدہ ہو رہا ہے، تب بار بار کہتا ہوں کیوں، اس کہ الحمدللہ میری نیت ہوتی ہے، میں جہاں بھی کسی عرس شریف میں جاتا ہوں، سنی ہوں، خود میں روحانی ہونے کا دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن میرا اولیاء سے نسبت ہے، مرید ہوں میں، اور نقشبندیوں کا مرید ہوں، میں اپنے والد صاحب کا مرید ہوں، وہ نقشبندی ہیں، مجددی ہیں، تو میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اگرچہ نیت ہوتی ہے لیکن پھر بھی کبھی کبھی کھٹکا آتا ہے کہ ہمیں تو بلایا جاتا ہے تقریر کے لیے، تو کہیں تقریر تک ہی نہ رہ جائیں۔ میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ مجھے فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا رمضان شریف میں تم منزل یاد کرتے ہو، کہیں صرف اس نیت سے ہی نہ کرو کہ رات کو بےزتی نہ ہو، میں مسلح پہ کھڑے ہو بےزتی نہ ہو، فرمایا اس نیت سے یاد کرتے رہے تو ثواب نہیں ہوگا پڑھنے کا، کیونکہ وہ تو صرف اپنی بےزتی سے بچنے کے لیے یاد کرتے ہو۔ اس طرح کی باتیں وہ فرمایا کرتے تھے، میں حیران ہوتا ہوں، آج 20-25 سال ہو گئے ان کو فوت ہو گئے، دنیا سے گئے ہوئے، لیکن باتیں یاد آتی بڑی باریکی کی۔ فرماتے جو حافظ سارا دن لٹا لائے کہ رات کو بےزتی نہ تو تلاوت کا ثواب اسے نہیں ہوگا، عزت مل جائے گی اسے، مگر فرمایا اگر حصول ثواب کے لیے ہی تلاوت کی نیت سے کرتے رہو، منزل بھی یاد ہوگی، ثواب بھی ہوتا رہے گا، خالی نہیں رہو گے۔ اسی طرح کبھی کھٹکا آتا ہے کہ ہمیں تو بلایا گیا، باقاعدہ دعوت دی گئی، اشتہار میں نام لکھے جاتے، بزرگ ہماری کرم فرماد کرتے، تو عرفان شاہ کہیں تقریر تک ہی معاملہ نہ رہ جائے اور بدبختی اسی طرح ذمہ لگی رہے کہ ساری زندگی عرصوں میں بھی گئے تو صرف اپنی تقریر سنانے گئے، لیکن اس حدیث پاک نے ہمیں یہ خوشخبری دے دی کہ یہاں اگر کوئی پوری صحت نیت سے نہیں پر اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھ گیا، فرمایا وہ بھی بدبخت نہیں رہے گا، خوشبخت ہو کر جائے گا۔ زور سے دوسری بات
بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ سلاسل ایسے ہوتے ہیں، سارے جتنے بھی سلاسل ہیں الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے جتنے بھی روحانی سلسلے ہیں وہ سب بابرکت ہیں، باعظمت ہیں، اور سب سے لوگوں نے وصول اللہ کی منزل حاصل کی۔ میرا یہ ایمان ہے، اس بات بالکل پختہ ایمان ہے میرا اس بات پر کہ ان میں کسی میں کوئی کمی نہیں ہے، مگر پھر بھی انبیاء نبوت میں برابر ہوتے ہیں، مگر درجات کا تو ان میں بھی فرق ہوتا ہے۔ سب رسول اعظام، سب انبیاء اکرام نفس نبوت اور رسالت میں برابری کے باوجود درجات میں بڑا فرق ہے ان کے درمیان۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ گرامی قدر حضرات، اسی طرح وصول اللہ کا کام سارے سلاسل کرتے ہیں، مگر درجات کا پھر بھی ان میں فرق ہے۔ ہمارے مرشد حقانی فرماتے ہیں نقش بندیہ عجب قافلہ سالارن، نقش بندیہ عجب قافلہ سالار ہیں۔ بھائی ہم نے پوچھا حضور کیا عجب قافلہ سالار کس لیے ہے؟ کہتے ہیں می برند از راہ پنہاں بحرم قافلہ را، دوسرے راستہ، اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی، اس کی منازل، اس کی رکاوٹیں، اس کے موقف، اس کی منزلیں، اس کے رسوم، اس کی آداب، ارے توجہ دیے رہتے ہیں، مگر نقش بندیہ عجب قافلہ سالارند، ہم نے ان کو عجب دیکھا کہ میم برند از راہ پنہاں، دوسرے ابھی رسوم میں ہوتے ہیں، یہ خفیہ راستے سے اپنے سالک کو مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچا دیتے ہیں۔ نقش بندیہ خفیہ راستے سے ضرور جاتے ہیں، لیکن خفیہ بولنے کی ضرورت نہیں، جار سے کہہ سکتے ہو سبحان اللہ۔ کیونکہ ہمارے جتنے نقش بندی ہمارے سکول ہیں، جتنی خانقاہیں ہیں، جتنی درگاہیں ہیں، ان میں حضور خواجگان نقش بندیہ موڑا شریف نے ذکر بالجال کی جار کی بھی اجازت فرمائی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا ہمارے سلسلے میں اخفاء بہت ہے، لیکن ذکر بالجار سے بھی علاج فرمایا ہے انہوں نے، ہے نا؟ جب اجازت فرمائی ہے تو ہر اس درگاہ شریف کے عرس پر کیا پابندی ہے کہ آپ زور سے کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ؟ اس سے ایک ذوق و شوق بھی پیدا ہو، ایمان میں بھی بہار آ جائے، کہہ سکتے ہیں۔ راستہ ابھی دوسرے رسوم منزل میں ہیں اور یہ لے گئے از راہ پنہاں، پوشیدہ راستے سے اپنے سالک کو سرکار کے قدموں تک پہنچا دیا۔ اور پھر جتنے لوگ بھی لاتے ہیں میں بالکل کھلے دل سے علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں، اور اس میں میرا رب جانتا ہے کہ مجھے کسی کی کوئی کمی کرنی، نقص کرنا مقصود نہیں ہے، میرا بالکل نہیں ہے، لیکن میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ سلسلہ عالیہ چشتیہ ہو، سلسلہ عالیہ معظمہ مطہرہ قادریہ ہو، یا سلسلہ عالیہ علیہ سہروردیہ ہو، جتنے بھی سلسلے ہیں اس پر بات فرمائی گئی کہ جتنے بھی سلسلے ہیں ان کی نسبت حضرت مولا علی شیر خدا کی طرف ہے، اور مولا علی شیر خدا کا فیضان فرماتے ہیں کہ کیا وہ براہ راست نبی کریم علیہ السلام تک سالک کو پہنچاتے ہیں؟ خود حضور غوث پاک کی یہ تصریح موجود ہے کہ حضرت مولا علی کے دامان کرم سے سارے سالک وابستہ ہوتے ہیں، وہ جس سلسلہ سے بھی تعلق رکھیں، حضرت مولا کائنات شہنشاہ ولایت کے ان کے اقدام عالیہ تک سارے سلسلے واصل ہوتے ہیں، مگر مولا علی واصل ان کو سرکار کے عالیہ سے خود نہیں کرتے، ان سب کی نسبتوں کو حضرت شہنشاہ صداقت ابو بکر صدیق کے قدموں میں پیش کرتے ہیں۔ لہذا سلسلہ جو بھی ہو پہلے نقشبندی نسبت میں رنگتا ہے، پھر مدینے والے کے دربار میں میں نے علامہ بوستان قادری صاحب سے اور محترم راجہ سلیم اختر صاحب سے یہ پوچھا، یہ سنی کنفیڈریشن جو ہے یہ کیا ہے؟
تو مجھے ایک دن فرمانے لگے کہ چھوٹی چھوٹی بے شمار تنظیمیں ہماری اس تنظیم کی ممبر ہیں، یہ مدر آرگنائزیشن ہے جس کی ممبر ہیں اور تنظیمیں۔ جب اس تعریف کی روشنی میں نے سلاسل کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ نقش بندیہ کو لوگ ایک سلسلہ کہتے ہیں، مگر جب یہ دیکھا جائے سلسلوں کی پرواز اسی کی طرف ہے، آتے ہیں پہلے شہنشاہ صداقت کے پاس، پھر پہنچتے ہیں حضور کے قدموں میں، اور جب کوئی سرکار کا واصل ہو جو فنا فی الرسول ہو وہی فنا فی اللہ ہوتا ہے، تو راستے سب کے جب شہنشاہ صداقت کے محتاج ہیں کہ وہ آئے ابو بکر کے دروازے پر، تو معلوم ہوا کہ نقش بندیہ صرف ایک سلسلہ نہیں، سب سلسلوں کی ماں ہے، کیونکہ سب کو اسی سلسلے کا فیضان پہنچتا ہے، ان کو نسبت نبوی حاصل ہوتی ہے۔ نعرہ تحقیق، آپ نے بہت عمدہ نعرہ لگایا، ایک نعرہ چھوٹ گئے، میں نے یاد کرا دیا۔ حاجی صاحب قبلہ کا جو نعرہ ہے مثالی نعرہ ہو، ایسے بزرگوں جیسا اگر ذوق اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو بھی عطا فرمائے تو ہماری جماعت کا دنیا میں کوئی جماعت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرے کچھ ساتھی کہتے ہیں نعروں سے کیا ہوتا ہے، کام سے ہوتا ہے، لیکن نعرے ہوں جاندار تبھی کام بھی ہوتا ہے۔ ایسا بھی کیا کام کہ جس میں نہ کوئی جذبہ ہو نہ کوئی بات ہو، کہتے کام سے کام ہے۔ ہمارے ایک جماعت کے لوگ مجھے کہتے ہیں شاہ جی نعرے سے کیا ہوتا ہے، کام سے ہوتا ہے۔ میں نے کہا کام بھی نعرے سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ کبھی کمزور نہیں رہے صحابہ کے۔ اس کو بھی ایسا نہ سمجھا کرو یا رسول اللہ کے نعرے کو میں احادیث سے اس کا ثبوت پیش کر سکتا ہوں۔ یہ نعرے عام نہیں ہیں، یہ کام کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ نعرے کی عظمت جو ہوتی ہے وہ دلالت کرتی ہے باقاعدہ۔ نعرے ٹھوس ہوں جس جماعت کے، اس جماعت کے کام کیا ہوں گے؟ نعرے اچھے آپ نے لگائے، لیکن حاجی صاحب قبلہ کو اس بارے میں میں سمجھتا ہوں جیسے وہ کہتے ہیں نا کرکٹ میں، وہ ایک چاچا ہیں وہ کرکٹ ہو گئے، تو میں حاجی صاحب کو بابا نعرہ کہتا ہوں۔ جہاں بھی ہوتے الحمدللہ نعرہ پورے ذوق سے اور ایمان سے لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں صحت میں برکتیں عطا فرمائے۔ دعائیں کیا کرو، ایسے لوگ کب ملیں گے؟ پھر دیکھیں گے، نہ ہو تو پھر قدر ہوتی ہے نا بندے کی۔ اس بیماری کے باوجود اتنی محبت سے نعرہ لگاتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی یہ سلسلہ بڑا عظیم سلسلہ ہے۔ ایک بزرگ نے لکھا، ہم نے ولیوں کو شیروں کی طرح پایا، شیروں کی طرح نر نسبت ہے ان کی، نر۔ کیا مطلب؟ کہ کفر اور شرک کے جہاں گڑھ تھے، گڑھ ان میں بھی ہاتھ ڈالا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا چراگاہوں میں چرنا، اور ایک ہوتا ہے صحرا میں جانا۔ بات سمجھ آتی ہے؟ کچھ سلسلے وہ ہیں کہ مقبولیت کی زمین ہو تو پھیلتے ہیں، کچھ سلسلے اتنے سخت جان ہوتے ہیں کہ دشمن کی زمین ہو، سنگلاخ ہو، چٹانیں ہوں، وہ جائیں تو ان کے دم قدم سے جنگل میں، صحرا میں، پہاڑوں میں، چٹجل میدانوں میں، صحرا میں، بے آب و گیا صحرا میں اگر جاتے ہیں تو چمنستان آباد ہو جاتا ہے۔ آپ زور سے کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ۔ نقش بندیہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، حضرت امام جعفر صادق، آواز آئے سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق بڑی عظیم ہستی، ایسی ہستی کا نام سنیں تو آپ کے قلب جاری ہونے چاہیے۔ علوم اہل بیت کے بلند مینار ہیں۔ اہل بیت اطہار میں، ائمہ اہل بیت میں بہت کم ان جیسے ہیں۔
جو ان کے بعد کے ہیں. پہلے تو ظاہر ان کے آبا ہیں. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ یہ تاریخ نقشبندیت کا بلند مینار ہیں. بات سمجھتے ہیں کہ نقشبندی نعرہ لگاتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کا, نقشبندی صحابہ کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا ہم کرتے ہیں یہ بات, شہنشاہ صداقت کی ہم اولیت کے قائل ہیں, یہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ خلیفہ اول ہیں, بلا فصل ہیں, متصل ہیں. مصطفیٰ کے بعد جس ہستی کا امت میں نام آتا ہے وہ ابو بکر صدیق ہیں. زور سے آواز آئے. نقشبندی صوفیاء کرام کی خدمت میں میری درخواست ہے کہ محمد الرسول اللہ امام الانبیاء, تاجدار بطا امام الانبیاء, قائد المرسلین, ان کے اقوال و افعال و احوال مبارکہ کا نقش اول, ان کی تعلیم و تربیت کا شاہکار اللہ کا شاہکار محمد ہے, اور محمد رسول اللہ کی 23 سالہ محنتوں کا شاہکار اور نقش تعلیمات و تربیت مصطفیہ کا نقش اول ابو بکر صدیق ہے. حضرت ابو بکر صدیق متقیوں کے بادشاہ, کہہ دو سبحان اللہ. قرآن پاک نے ان کو لقب دیا ہے, میں نے نہیں دیا کہ میں زور سے میں نقشبندی ہوں تو میں کہتا ہوں وہ سب سے بڑے متقی. میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, زور سے کہوں یا آہستہ کہوں کچھ نہیں ہوتا, لیکن یہ قرآن نے کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ. متقی لاکھوں ہوں گے مگر اتقا امت محمدیہ میں صرف ایک ہے, اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ الاتقا وہی ہے جس نے چوگنا قیمت پر بلال کو خریدا اور مصطفیٰ کے سامنے آزاد کر دیا. کہیے سبحان اللہ. مال احد عنده من نعمت تجزا, کوئی بات نہ کرے اس کے اخلاص پر انگلی نہ اٹھائے, کیونکہ جس کو خلوص کی نشاندہی رب کرے. لوگ آج باتیں کرتے ہیں صاحب ہم نہیں مانتے, ہم بات کریں گے, ہم تاریخ دیکھیں گے. میں نے کہا تم تاریخ دیکھو, ہم قرآن دیکھیں گے. کسی کے دل پر گواہی رب سے بڑی کون دے سکتا ہے؟ کہ علیم بذات الصدور تو وہی ہے, وہی ہے. سویدہ قلب میں چھپی ہوئی نیت و ارادہ کو بھی وہی جانتا ہے. تیری میری نیت کا کیا اعتبار؟ ارے اس کی نیت کو دیکھ جس کی نیت کی گواہی بھی خود خالق کائنات عطا فرما رہا ہے. کہ کائنات کی نیتوں پر شبہ ہو تو ہو, ابو بکر کی نیت پر کوئی شبہ نہ کرے کہ اس کے خلوص کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے. وہ شہنشاہ صداقت بھی ہے پر خدا کے مخلص بندوں کا بادشاہ بھی ابو بکر. وہ پیر ہیں, آج اس سلسلے کا عرصہ اس سلسلے کے پیر ہیں. یار جب اتنا بڑا پیر ہو تو پھر اتنی آواز تو آہستہ نہیں ہونی چاہیے. چھوٹے چھوٹے پیر ہو تو گلیوں میں لڑا پڑ جاتا ہے, اور آپ کو اتنے بڑے پیر کے تذکرے پر بھی خاموشی سے بات کرتے ہیں. زور سے کہو سبحان اللہ. دیکھو کتنی برکت ہوگی. استاد العلماء علامہ مفتی گل الرحمان دامت برکاتہ العالیہ بھی مجلس میں جلوہ فرما ہوئے. سنی بھائیوں, میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا, زیادہ دور نہیں گیا, آپ کے ذہن میں ہوگا کہ سب سے مشکل علاقہ جل پکڑ جائے. اس کی مثال بہت سے بوٹے ایسے ہوتے بڑا پانی دینا پڑتا ہے, ان کو بڑی محنت کرنی پڑتی, بڑی گوڈیاں کرنی پڑتی ان کی, جی ہے نا. لیکن مشکل حالات میں بھی سرکار نے فرمایا کہ ایمان کی طرح کا ایک پودا ہے, بڑی اس کی گوڈی نہ دی جائے, بڑا پانی نہ بھی دیا جائے, جڑ پکڑ جاتا ہے. بخاری شریف میں موجود ہے. سرکار نے فرمایا بتاؤ کون سا درخت ہے؟ عبداللہ ابن عمر کہتے میرے دل میں تو تھا پر بولا نہیں گیا مجھ سے. حضرت عمر نے فرمایا اگر حضور کے بتانے سے پہلے تو بول جاتا تو سرخ اونٹ بڑے قیمتی سمجھے جاتے. فرمایا ان کے ملنے پر بھی مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا تیرے صرف اس مسئلہ بیان کرنے کی ہوتی.
سرکار نے فرمایا کھجور ہے کھجور، ایمان کی مثل جو درخت ہے وہ کھجور ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں میرے نانا کا سلسلہ، ابو بکر صدیق کا سلسلہ، یہ اسی جو ایمان کی مثال میرے جد اعلیٰ نے یعنی سرکار دو عالم نے بیان فرمائی، ابو بکر کی نسبت روحانی کا سلسلہ بھی کھجور کی طرح ہے کہ دشمن کا ماحول ہو، سخت چکیہ ہو، کفر و الحاد کی ہوائیں چل رہی ہوں، ابو بکر کی روحانیت کا یہ پودا وہاں بھی جڑ پکڑ لیتا ہے، حالات جتنی مخالفت کے آتے جاتے ہیں یہ نسبت اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ بات حضرت امام جعفر صادق کا قول مبارک ہے، اور حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی حقیقت کو بیان فرمایا، تو نقش بندہ راچے دانی، تو نقش بندہ راچے دانی، شکلے پیکرے جہاں راچے دانی، گیا ہے سبزہ دانت قدرے بارہ اور تو خشکی قدرے بارہ راچے دانی۔ مولانا جامی فرماتے ہیں تو نقش بندیوں کے نقش کو کیا جانے۔ ترنم تھوڑا آج گڑبڑ ہو گیا، رات کو بھی بولتا رہا میں، مانچسٹر میں تھا 1.5-2 گھنٹے، بہرحال مفتی صاحب کی بلا کہتے ترنم سے پڑھو، جیسا ترنم میں پیش کر دیتے۔ تو نقش بندہ چدانی، تو شکل پہ کرے جارا چدانی، گیا ہے سبزہ دانت قدرے بارہ، تو خشکی قدرے بارہ راچ دانی۔ آپ فرمائیں نقش بندیوں کے نقش کو کیا جانا، او مخاطبہ تو کیا جانا، ان کا جو مخاطب ہے آپ کو نہیں کہہ رہا میں، لیکن آپ بھی غور کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو نقش بندہ راچ دانی کی جانے، تینوں کی بات ہے، تو شکل پہ کرے جان راچ دانی۔ اس کا تعلق تو روح کی دنیا سے ہے، اور تو اس کے پیکر کو کیسے پہچانتا ہے؟ یہ پیکر جان نقشبندیت ہے، پیکر جان نقشبندیت ہے۔ تعارف کرا دوں، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند سے پوچھا گیا کہ یہ نقشبند کی کیا حقیقت ہے؟ فرمایا جانو کہ طیبہ کی سرزمین پر حضرت محمد عربی نے جس سکہ کو ڈھالا اور اس سکہ کا نفوذ دنیا میں ہوا، عبدالخالق غجدوانی نے اور میرے مشائخ نے مجھے وہی سکہ دیا، وہ یسربی اور طیبہ کا سکہ، میں نے بخارا میں بیٹھ کر اسی کا ٹکسال قائم کیا، اور طیبہ کا سکہ میں نے گھڑا، میرے رب نے بخارا کی سرزمین سے اسی سکہ کا ساری دنیا میں نفوذ میرے اکیلے کے برابر بھی آپ نے زور سے سبحان اللہ نے۔ اس طرح تو نہیں ہوتا نا، اگر نسبت غالب نہ آئے تو پھر بات کیا توجہ دینے کی ہو، زور سے کہو سبحان اللہ، اور زور سے چاروں طرف سے آواز آئے سبحان اللہ۔ اور آپ نے توجہ نہیں فرمائی، اس میں بڑے کمال کی بات ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صوفی پیر بزرگ اپنا سکہ چلاتے ہیں، فرمایا جو اپنا سکہ چلائے اور امت کو نبوت سے الگ کوئی راستہ بتائے، ہم نقشبندی بولتے ہیں، ہمارے نقش میں اللہ کا نام ہے، محمد رسول اللہ کا نام ہے، ہم شریعت مصطفی کا سکہ چلاتے ہیں، ہم نیا رنگ نہیں دیتے، ہم نیا اسلوب نہیں دیتے، ہم لوگوں کو نئے چلوں میں نہیں بٹھاتے، ہم لوگوں کے سروں میں کوئی دھول نہیں چٹواتے اور ڈرواتے، ہم ان کو کوئی ویژن بھوت نہیں بناتے، ہاں ایک رنگ ہم دیتے ہیں، اور وہ رنگ بھی ہمارا نہیں، وہ وہی رنگ ہے جو مصطفیٰ رنگ ہے۔ مصطفیٰ نے جو رنگ اپنی مجلس پر چڑھایا، نقشبندی صوفی بھی اپنے ہم صحبت پر وہی رنگ چڑھاتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے صوفیاء نے
شریعت کو طریقت پر فوقیت دی ہے اور فرمایا جو مصطفیٰ کا ظاہر نہ اپنائے وہ اس توقع میں نہ رہے کہ ہم اس کے باطن پر کوئی اثر انداز ہوں گے. کہیے نا سبحان اللہ. نہیں زور سے آواز نہیں آئی, زور سے کہو سبحان. سفر مجھے کرنا ہے, بڑی دور جانا ہے اور اس کے لیے تو بڑی حرارت کے ساتھ یہ سفر ہوگا. گرامی قدر حضرات, یہ بات پھر سے دہراؤں گا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ حق چار یار کا نعرہ بھی لگائیں تو یہ حضرت ابو بکر صدیق کا نام بھی لیں, یہ ٹھیک ہے, یہ صحابہ کی پارٹی ہوں گے. ہاں ہم ہیں پارٹی, لیکن ہم ہاں اسی کے طلبگار ہیں جو کچھ ان کو نسبت ملی ہے. مگر ایک بات یاد رکھنا, آل بیت صحابہ سے الگ نہیں ہے. ہمارا نقطہ نظر سن لو, یہ کوئی بنوٹی بات نہیں ہے, کچھ سنو نہیں ہے, کوئی ساخت نہیں ہے, بے ساختہ بات ہے. یہ ایک حقیقت ہے جس کا اظہار کر رہا ہوں. جو لوگ اہل بیت اور صحابہ میں تفریق جانتے ہیں وہ گمراہ ہیں اور بعض کفر کو پہنچے ہوئے ہیں. ہم صحابہ اور اہل بیت پہ کوئی تفریق نہیں سمجھتے. آل اصحاب مانتے ہیں, اصحاب کو آل مانتے ہیں. ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ جب آل پہ بھی درود پڑے صحابہ اس میں بھی شامل ہوتے ہیں. اصحاب پڑھے تو اس میں آل بیت شامل تو ہوتی ہے, اور ان میں کتنا قریب کا تعلق ہے. حضرت امام زین العابدین, امام حضرت سجاد زین العابدین امام علی مقام کے بیٹے, اپنے بیٹے عالم الہدا امام محمد باقر علوم اہل بیت کے وارث حضرت امام محمد باقر کی بارات لے کے آئے حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر کے گھر میں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے پوتے حضرت قاسم ان کے گھر میں امام زین العابدین اپنے بیٹے امام حسین کے پوتے امام محمد باقر کی بارات لے کے آئے. امام محمد باقر کی بارات آئی, وہ کس خیال سے بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا تو اس گھر کی عظمت کو جانتا ہے؟ امام زین العابدین فرما رہے ہیں. فرمایا محمد باقر میں کسی عام گھر میں تیری بارات لے کے نہیں آیا, اس گھر کی عظمت کو پہچان. یہ وہی سین ہے ابو بکر صدیق کا جس میں ہمارے نانا محمد رسول اللہ کی بارات آئی تھی, اور سیدہ عائشہ دلہن بن کے ان کے ساتھ گئی تھی. اور مسلمانوں کہہ تو دو سبحان اللہ یار. فرمایا یہ وہ گھر ہے, اور آج پھر اس گھر سے امام علی مقام کے پوتے کی بارات آئی ہے ابو بکر صدیق کے پوتے کے گھر میں. کہیے سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے کی بیٹی حضرت قاسم کی بیٹی یہ دلہن بنی ہے امام باقر کی, اور ان سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ اقلیم امامت کا تاجدار ہے جن کو امام جعفر صادق کہا جاتا ہے. آپ بھائی سلسلہ عالیہ موڑا شریف اور دمکول شریف کے مریدوں, اپنے اپنے گھر میں جو شجرہ ہے تمہارے پاس ذرا اس کو پھر سے غور سے پڑھنا. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ صرف صحابہ والے ہیں. ارے صرف صحابہ والے نہیں, ہمارا پیر امام جعفر صادق بھی ہے, لیکن ہمارے پاس یہ لطافت ہے, ہمارے احساسات میں یہ نزاکت ہے. ہم جانتے ہیں کہ امام جعفر صادق نانا حضرت قاسم کے مرید بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں. زور سے کہو سبحان اللہ. اب کوئی بتائے یہ صحابہ کا سلسلہ ہے؟ یہ صحابہ کا سلسلہ ہے, یہ اہل بیت کا سلسلہ ہے. اس میں اہل بیت کا فیضان بھی موجود ہے, اس میں صحابہ کا فیضان بھی موجود ہے. اب کوئی مجھے بتائے جو چار چار پشت پہلے بھی لوگ سمجھتے تھے پتہ نہیں کوئی مجبوری تھی, انہوں نے تو رشتہ کر لیا, وہ تشریف لے آئے, حضرت مومنوں کی ماں بن گئی. ابھی تازہ مہربانی لوگ کر رہے ہیں جی کہ صرف مومنوں کی ماں ہے, مومنہ عورتوں کی ماں نہیں ہے. یہ تازہ تحقیق آئی, لندن سے بھی کتاب پہنچ جائے گی آپ کے پاس. اس میں آئے جی مومنہ عورتوں کی ماں نہیں. میں کہا اتنی باریک آپ لاتے ہیں, ضرورت کیا ہے؟ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو. اتنی جو تدقیق آپ فرماتے ہیں تو کیا دنیا میں یہی مسئلہ رہ گیا ہے؟ سمجھ نہیں ہے آپ کو.
ابھی تازہ کتاب ہے، تازہ. مومنہ عورتوں کی ماں نہیں. مومنہ عورتوں نے کیا گناہ کیا ہے کہ رسول اللہ کی بیوی ان کی ماں کیوں نہیں؟ کمال ہے. مومنہ عورتوں نے کیا گناہ کر دیا بھائی؟ کون سا گناہ ہو گیا؟ اس طرح تو پھر حضور بھی ان کے باپ نہ ہوں گے. تو کہا وہ تو ہیں وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اور عبداللہ ابن مسعود قرأ ابن مسعود وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ، مصطفیٰ امت کے باپ ہیں. تو مصطفیٰ جن کے باپ ہوں، مصطفیٰ کی بیویاں ان کی مائیں کیوں نہیں؟ کوئی سمجھ آئی ہو تو کہہ دو سبحان اللہ، نہ آئی ہو تو ہمارے ذوق پر ہی کہہ دو سبحان اللہ. اللہ اکبر. مگر ہم ایسے نہیں ہیں. ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں مجبوری میں یہ بات نہیں ہوئی. حضرت حفصہ بھی حضور کی بیوی ہیں، حضرت عمر بن خطاب کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ حضور کی بیوی ہیں، ابو بکر صدیق کی بیٹی، اور اسی گھر میں ان کے پوتے بیٹی. اس کے لیے اگر امام محمد باقر کی بارات آئے، معلوم ہوا زمانہ گزر گیا مگر ان کے دلوں میں اب بھی رشتے محبت کے ہیں، اب بھی رشتے محبت کے ہیں. ورنہ اب کے سیدوں کو اگر 6 رشتے مل جاتے ہیں تو کیا محمد باقر کو اچھا رشتہ نہیں ملتا تھا؟ جی اسی گھر پہ پڑی تھی، اسی گھر پہ کیا موقوف تھا بھائی؟ کیا ڈیپینڈ کرتا تھا کہ یہاں برات نہ آئے تو کوئی رشتہ نہیں ملتا؟ اب کے 70 سالہ سیدوں کو اگر رشتے 18 مل جاتے ہیں تو خدا کے بندو وہ سید جو امام وقت ہو اور امام عالی مقام کا پوتا ہو، اس کو کیا کمی کہ چاہے تو شہنشاہ کے گھر میں جائیں. لیکن امام زین العابدین یہی تو بتا رہے ہیں اور اس سے بڑا شہنشاہ ہوگا جس کے گھر میں محمد رسول اللہ کی بارات آئی. محمد باقر تو خوش قسمت ہے، اسی شہر میں آج تیری بارات اتری ہے. زور سے آج کچھ لوگ کہتے ہیں ہم صرف صحابہ والے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم صرف والے ہیں. نقشبندی صوفیوں تمہیں مبارک ہو کہ تم آل والے بھی ہو، تم اصحاب والے بھی ہو. صدیق کی نسبت بھی تمہارے پاس ہے، امام حسین کی نسبت بھی تمہارے پاس ہے. اتنی اعلیٰ نسبتوں کے ساتھ یہ جماعت مشکل حالات میں بھی، مشکل ترین زمینوں پر بھی اس نے اپنی جڑیں قائم کی. 70 سال تک ماوراء النہر کا علاقہ، وسط ایشیا کی ریاستیں، کمیونزم نے ہر طرح کفر و الحاد کی اندھیریاں وہاں چلائیں. لیکن وہاں کے رائٹر اس بات میں لکھنے پر مجبور ہیں، سمجھ نہیں آتی ان کی جڑ کتنی مضبوط ہے. 70 سال قرآن کا ایک نسخہ بھی ہم نے نہیں نکلنے دیا. جب پابندی اٹھی تو گھروں سے حافظ نکلے، یہ کہاں سے پڑھتے رہے؟ تو صدر نور بایوف نے خود تقریر میں یہ کہا کہ ایسے ماحول میں جب کمیونسٹ ایک نسخہ قرآن پاک کا، ایک سبق قرآن کا اسلامی نام تک ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے، فرمایا بخارا میں سوئے ہوئے قصر عارفہ میں آرام کرنے والے صوفیوں کی یہ دل کی روشنی ہے کہ جب بھی کوئی اس کمیونزم کے ماحول میں قصر عارفہ کی طرف مسلمان نظر اٹھا کے دیکھتا تو اس کی نظر سے اس کے دل میں ایسی روشنی اتر جاتی کہ ایمان پر لاکھ پابندیوں کے باوجود اس کے ایمان کی کیفیت اور مضبوط ہو جائے کرتی. یہ قصر عارفہ ہے، یہ وہ نسبت صدیقی ہے، یہ وہ نقشبندی فیضان ہے کہ جو صرف اچھی اور ستھری زمینوں پر ہی نہیں پھیلتا بلکہ مشکل ترین ماحول میں بھی برگ و بار لاتا ہے، چمن آباد کرتا ہے، دلوں کی کھیتیاں سیراب کرتا ہے. صحرا میں ذکر کے بوٹے لگتے ہیں، محبت رسول کی شمع روشن ہوتی ہیں. یہ نقشبندی طریقت ہے، اور یہ نقشبندی طریقت نسبت اتصالی کے ساتھ
نسبت اتصالی ہے اسے. میں پہلے یہ جملہ عرض کر چکا ہوں. نسبت اتصالی کیوں؟ کہ جو ہاتھ حضور کے قدم تک پہنچتا ہے وہ ابو بکر صدیق کا ہے. ہمارے ہاتھ انہی کے توسط سے. بلکہ میں جملہ عرض کر چکا ہوں, کوئی کسی سلسلے کا بھی ہو جانا اسے بھی ابو بکر صدیق کے پاس. حضرت ابو بکر صدیق رضی مولا کائنات دیتے تھے, مبارک دیتے تھے کہ میں نے حضور سے حدیث سنی, علی تو جنت تقسیم کر دے, تو جنت تقسیم کرے گا اور تو دوزخ تقسیم کرے گا, تو قسیم النار بھی ہے قسیم الجنہ بھی ہے, میں تجھے مبارک دیتا ہوں. حضرت مولا علی ہنس پڑے, اور حافظ ابن کثیر نے بھی لکھا ہنس پڑے, فرمایا آپ مجھے مبارک دیتے ہیں لیکن مجھے رسول اللہ نے پابند کیا ہے کہ یہ سب کچھ تم تب کرو گے جب تمہیں ابو بکر اجازت دے گا. جس کو اشارہ کرے گا اسی کے لیے تیرے اعمال ہوں گے. تو میں تو اس میں بھی آپ کی شان دیکھتا ہوں. مولا علی فرماتے ہیں صدیق میری شان میں بھی مجھے تو تیری شان نظر آتی ہے. زور سے کہو نا سبحان اللہ. اتنا قرب ہے, اتنا قرب ہے. یہ کوئی الگ محکمہ نہیں ہے. میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں اس کا مطلب بھی یہ نہیں کہ ان کی فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی کوئی تنقیص ہو. نہیں, ان کی حقیقت میں جو شان ہے وہ سب کی ہے, مگر درجات کا فرق ہے. حضور فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کے درجات کو کوئی کیا پہچانے گا. میں نے سب کے احسانات کا حساب چکا دیا مگر ابو بکر صدیق کے احسانات کا میں بدلہ نہیں چکا سکا. قیامت میں میرا اللہ چکائے گا. زور سے آواز آئے سبحان اللہ. ابو بکر صدیق وہ اونٹ میں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی, اس کی قیمت بھی ابو بکر صدیق نے دی. میرا بلال مار کھاتا تھا امیہ بن خلف سے, اس کی قیمت بھی ابو بکر صدیق نے چکائی. ابو بکر صدیق نے بیٹی دی, میرا گھر بھی اس نے آباد کیا, میرے دین کو بھی اس نے آباد کیا. یہ لفظ کیوں فرمائے؟ حضرت شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں اس لیے فرمائے کہ حضور فرماتے ہیں خذوا شطر دینکم عن حمیرہ, آدھا دین عورتوں کے بارے میں. آج ہی میں ٹیلی ویژن میں نے آن کیا تو ایک سوال ہو رہا تھا, کوئی عورت حاملہ ہو تو کب تک مرد و عورت اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ تو مولوی صاحب جو بیان کر رہے تھے بیچارے بڑے شرم والے, تو ٹی وی پہ بیٹھے کہتے میں آن ایئر نہیں بتا سکتا, یہ مسئلہ مجھے پھر پوچھنا کبھی. تو ایسے شرم سے بیچارے آج یہ بھی میں آنے سے پہلے دیکھ رہا ہوں. تو سرکار فرماتے ہیں عورتیں مجھ سے سوال کرتی, حیا کرتی. میں نے اللہ سے کہا, عرض کی, التجا کی, یا اللہ کو ایسا انتظام ہو جائے کہ عورتیں نبی سکتی مگر نبی کے علم کی تصویر تو ہو سکتی. اس لیے کوئی ایسی طالبہ مجھے عطا فرما دے کہ جس کو میں دین سکھا دوں. فرمایا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے تیری طالبہ عائشہ ہوگی, تو اس سے نکاح کر لے, وہ تیرے دین کو اتنا سیکھے گی کہ دنیا کو دین سکھا سکے گی. اور اتنا سیکھا ام المومنین ہماری ماں نے, اتنا سیکھا کہ مصطفیٰ کریم کو فخر تھا. فرماتے ہیں تو پورے دین کی عالم. اگر آدھا جو عورتوں سے متعلق ہے جس کے لیے میں نے رب سے مانگی ہے, اس کے بارے میں محمد کو اعتماد ہے کہ جو کچھ کسی کو میں بتا سکتا ہوں عائشہ بھی وہ سب کچھ بتا سکتی. زور سے آواز آئے سبحان اللہ. سب عائشہ بھی سکھا سکتی. اتنا دین سیکھا ہے انہوں نے, اور اتنا دین سکھایا ہے, اس کو دین کی آبادی کہتے ہیں. دین کی آبادی اس کا نام ہے. فرمایا گھر نہیں آباد کیا, دین. سیدنا ابو بکر صدیق کا یہ سلسلہ ہے, اور اس سلسلے میں آج بھی بہار ہے. اختتامی کلمات ہیں میرے, آج بھی وہی بہار ہے, آج بھی وہی بہار ہے. آپ کے دل میں کیا تسلی نہیں ہے؟ تب آہستہ بولتے ہو, زور سے کہو سبحان اللہ. کیا شہروں میں بڑی تنظیمیں ہیں, بڑے خانقاہیں ہیں. اب لاہور میں کوئی ڈیرا لگا لے, روڈ پہ نکلے, 10 منٹ کے لیے 100 بندہ بھی ہو ٹریفک جام کر دے تو سارا بڑا جلوس ہے, چاہے 20,000 سو کہہ لو. نہیں سمجھ آئی آپ؟ اب کراچی میں کوئی جلسہ کرے, کسی بھی روڈ پہ 2 روڈ بلاک کر لے, اور ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد چاہے 2 لاکھ کہہ لو. مشکل ہے یہ بھی, مگر اچھا ہے.
اس پہ اعتراض کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن جب تک تھوڑی روک کے بات نہ کروں تو بات کروں کیسے؟ نقص کسی کا مقصد نہیں ہے، نہ کوئی نقص ہے ان میں، ٹھیک ہے سارے ٹھیک چل رہے ہیں، مگر بات سمجھانے کے لیے کچھ تو آخر بات کرنی پڑتی ہے نا۔ لاہور میں ہو جائے، پنڈی میں ہو جائے، اسلام آباد میں ہو جائے جی، لیکن موڑا شریف والوں نے جہاں ڈیرا لگایا راہ ہی کوئی اب بنا ہے، اور کیا بنا ہے جی؟ جب حضرت کا ڈیرا تھا تب تو راستہ ہی کوئی نہیں تھا، کوئی تھا بھائی؟ تو میں کہا جناب یہ اتنے پیچ اور اتنی مشکل، ہاں تو بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک صوفی سے پوچھا بھائی موڑا شریف جاتے ہو اتنا مشکل راستہ؟ بابا جی سے کو کہہ دیتا ہے ذرا سا اوپر آ کے بیٹھ جاؤ، تو انہوں نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ اور بابا جی کہتے ہیں ان پیچوں میں ہی تو سارے پیچ نکل جاتے ہیں، سمجھ نہیں آیا؟ اتنی مشکل جگہ بیٹھا ہوں جو اتنے پیچ کہا کے آیا، سارے پیچ نکل جاتے ہیں اس کے، بالکل سیدھا ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پیر آتے ہیں نا یہاں بھی، بے شمار پیر آتے ہیں، اگر نام پوچھو نا بھائی حضرت آپ کا اسم گرامی، اتنا بڑا کارڈ ہوتا ہے، کیا مطلب؟ موبائل نمبر بھی، گھر کے نمبر بھی، اپنا نام بھی، ای میل بھی، بینک میں جتنے بینکوں میں ان کے اکاؤنٹ ہیں اتنے نام بھی، پھر آگے یہ بھی لکھتا ہوتا ہے بھائی ہمارا جو ہے نا فارن کرنسی اکاؤنٹ بھی ہے۔ پوچھا تھوڑا تھا، بتاتے زیادہ ہو؟ انہوں نے کہا یہ قدرت کی بات ہے، جس کے دل میں طلب یہ ہوتی ہے نا، تھوڑا مانگو تو زیادہ نکال کے دیتا ہے، اس کا نام کسی کو یاد بھی نہیں رہتا، اور جو بیٹھتا ہے اتنی دقت میں ہے، اتنی مشکل میں ہے، اتنے پیچوں میں ہے، اور اتنی بے آباد جگہ پہ ہے کہ کوئی ڈھونڈے بھی تو نہ ملے، تو لوگوں کو بھی ضد ہو جاتی ہے کہ تو لکنا کیسا، تینوں لکڑ نہیں دینا۔ ہائے 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 فرمایا دنیا کا اور کے کاموں کا فرق اسی طرح سمجھو، جو دنیا کے لیے بتاتے پھرتے ہیں ان کو کوئی یاد نہیں رکھتا، تو جو رب کا نام لے کر چھپتے پھرتے ہیں ان کو کوئی بھولنے نہیں دیتا۔ لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے صاحب کدھر ہے، ہم تو ڈھونڈ کے چھوڑیں گے، ہم ڈھونڈ کے چھوڑیں گے۔ اب دیکھو یہ ہیں بابا جی، قطب وقت تھے، قطب الاقطاب تھے، اور ان کے اجل و اعظم، میں نے مقرر سے سنا کہ یہ آخری خلیفہ ہیں، میں نے کہا آخری ہیں تو پھر آخری والی شان بھی ہے جی۔ کہتے بھارت صاحب ان کے آخری خلیفہ ہیں، کھمکول شریف والی سرکار، تو میرے شہر منڈی بہودین سے 20 گاڑیاں جاتی ہیں وہاں، میں ان سے پوچھتا ہوں وہ جگہ کیسی ہے؟ کہ مشکل ہے، پہاڑی ہے، پہاڑی پہاڑ ہے، تو میں کہتا ہوں پھر کسی آسان جگہ نہیں جا سکتے؟ لطف عجیب ہے، جو ایک قلب کی کیفیت وہاں ہوتی ہے وہاں کسی اور جگہ نہیں محسوس کرتے۔ معلوم ہوا اللہ والوں کے نشان وہ خود قائم فرماتا ہے، زور سے کہو سبحان اللہ۔ روڈ پہ نکل کے لوگوں کو ہاتھ پھیلا پھیلا کے بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اللہ والے ہیں، خدا کی یاد لے کر جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہی رب اس کو گلوبل بنا دیتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، آج بھی زندگی ہے، حرارت ہے، تحریک ہے، سبق مل رہے ہیں، دل سنور رہے ہیں، سلجھاؤ آ رہا ہے، اور نسبت اسی کا نام ہے کہ دل میں خوف خدا پیدا ہو، خوف پیدا ہو، محبت رسول کی کیفیت پیدا ہو، انسانیت کے سبق ملیں، لوگ انسان بن جائیں، احسن تخویف والے، اور احسن الخالقین نے جس پہ فخر کیا اس قسم کے بندے، درد دل والے۔ اور آج برطانیہ کی سرزمین پر یہ بوٹا لگا ہوا، یہ وہ بوٹا ہے، کھجور والا جیسی بات ہوئی تھی، ایمان کا شجر ہے، انہی کا فیضان ہے۔ کون جانتا تھا حضرت صوفی صاحب آئے ہیں یہاں،
اس طرح ہوگا، اللہ والوں کی نظر ہوتی ہے تو نسبتیں اسی طرح قائم ہوتی ہیں، اسی طرح بہار آ جاتی ہے۔ اور اس کو پیسے کا بات نہیں سمجھنا کہ پیسہ لگائیں تو ایسا ہو جاتا ہے، نہ، جلسے ہو سکتے ہیں مگر کب تک چلو؟ ایسی ہی مسجد میں کوئی اور جلسہ بھی کرو، ان سے کو پوچھو آپ کا پیر کون ہے؟ ہمیں تو معلوم ہے۔ ان کو ان کا پیر کون ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ میں نے کہا او کی ایسی بڑے مضبوط کنڈے ہیں، اسی آلو عروۃ الوثقی، نہیں سمجھ، بہت مضبوط کنڈا ہے۔ میں نے کہا وہ کڑا ہو سکتا ہے لیکن زنجیر نہیں سمجھے۔ یہ میرا آخری جملہ ہے، نقشبندیوں سن لو، دوسرے لوگ بھی آئے ہو تو سن لو۔ بھائی سمجھ رہے ہو؟ میں نے کہا مولوی تو بڑا تکڑا ہے، تیرا مولوی بھی بڑا تکڑا ہے، بڑا موٹا ہے، اسمبلی میں آتا ہے ایسے لگتا ہے طوفان آ گئی، لیکن یہ کڑا ہے، کڑا، زنجیر نہیں۔ ہمیں کڑے سے کام نہیں، وہ کہتے ہیں بڑا مضبوط کڑا ہے ہمارا، فاؤنڈیشن بڑی مضبوط ہے۔ میں نے کہا فاؤنڈیشن سے ہمارا مطلب نہیں، ہمیں زنجیر سے کام ہے۔ کیوں؟ کڑے سے کیا لینا ہے؟ ہمیں تو کیلے کے پاس جانا ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ کہتا ہے میری مسجد دیکھ، میرا اجتماع دیکھ، بہت آتے ہیں، پٹیل صاحب بھی کہتے ہیں نا ادھر ڈیوزبری میں بہت آتے ہیں۔ میں نے کہا آئیں، اجتماع بڑا ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے کرو۔ کہا تم کیوں نہیں ہماری طرف دیکھتے؟ میں نے کہا کہ ہمارا کڑے سے کام نہیں، زنجیر سے کام۔ کیوں کہ کڑے پہ بیٹھیں گے ہم تو اس سے بدیں گے کہ ہماری طاقت بھی کیلے کی طاقت آ جائے۔ کیوں؟ وہ کہنے نے تیرا ٹل نہیں ہو، کلے کا ٹل ہے۔ تو کڑا مضبوط بھی ہو، دوسرے کڑے میں اگر پڑا نہ ہو تو آگے طاقت زنجیر والی تو نہیں آتی نا۔ کہتا میں بڑا مضبوط ہوں۔ کہا مضبوط تو ہے مگر تیرے گلے میں کسی کا کڑا پڑا ہے؟ کہا نہیں پڑا۔ تو میں نے کہا پاگلا تو آپ بھی ڈوبے گا، سالو بھی ڈوبے گا۔ کہتے ہمارے بسوی صاحب ہیں، بڑے پرانے ہیں، بڑے اچھے ہیں۔ میں نے کہا ہے صحیح مگر ان کے گلے میں کوئی نشانی ہے تو اپنے تک ہی رکھیں گے، ہمیں کہاں لے جائیں گے؟ نہیں، نہ پیر کا نام لیتے نہ استاد کا۔ تو میں نے کہا پھر یہ ہمیں گمراہ کر کے ماریں گے۔ یتبع غیر سبیل المؤمنین والوں میں سے ہیں یہ پہلوں کا راستہ چھڑواتے ہیں۔ ہمیں بتاؤ کہ تمہاری نسبت کس سے ہے، پھر یہ بتاؤ اس کی کس سے ہے، پھر یہ بتاؤ اس کی کس سے نسبت ہے، تاکہ شہنشاہ صداقت کے قدموں میں جائیں، وہ سرکار کے قدموں تک لے جائیں۔ اور دین ہماؤس جو سرکار تک پہنچ گیا، وہ معراج والے آقا تو رب تک خود پہنچے ہوئے ہیں اور دنیا کو پہنچا دیتے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ کہ ہمارے ساتھ آؤ جی، وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ آؤ، ڈیوزبری والے کہتے ہیں نا ہمارے ساتھ آؤ۔ میں کہ چلو کدھر؟ ہمارے مولوی صاحب کے پاس۔ میں کہ چلو مولوی صاحب ہمارے ساتھ آؤ۔ میں کہ کیا کریں؟ کہا دونوں کو دنیا کو سمجھانے چلو۔ چلیے۔ میں نے کہا پہلے تو کچھ ہمیں سمجھاؤ، کیونکہ سمجھانے وہ جائے جو پہلے خود سمجھا ہوا ہو۔ بے سمجھ دوسروں کو کیا سمجھائیں؟ یہ سوال کرنا ہے ہمیں لازمی۔ مولوی صاحب اللہ والی بات کرتے ہو؟ کہاں؟ میں نے کہا آپ میں سے کس نے اللہ کو دیکھا؟ کہا ہم نے نہیں دیکھا۔ آپ کے استادوں نے دیکھا؟ کہا اس نے بھی نہیں دیکھا۔ اس کے استادوں نے دیکھا؟ کہا اس نے بھی نہیں دیکھا۔ تو میں کہا نہیں ہوں سالوں کی نہیں جانا دی، پورے رب کوئی کسی نے نہیں دیکھا۔ اب ہمارے پیر سے پوچھو، محبوب سبحانی سے پوچھو، قطب ربانی سے پوچھو، قیوم زمانی سے پوچھو، مجدد الفسانی سے پوچھو۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کی پرواز یہ ہے کہ عرش سے اوپر امکان کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں، اور مصطفیٰ اتنے بلند ہیں کہ عرش سے اوپر ابھی ماورائے امکان کی پرواز کی ابتدا ہوئی ہے۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ یہ ہمارے پیر کا قول ہے، یہ نقشبندیوں کے پیر کی تحقیق ہے۔
میں نے کہا کہاں چلو گے؟ تمہاری تو نسبت متصل نہیں ہے، منقطع بھی نہیں ہے، تمہارے پاس تو کوئی شے ہی نہیں ہے، اور کوئی ٹوٹی پھوٹی ہو بڑی سنگڑی نہ صحیح ایویں کوئی کہہ دو پیکھڑ ہی صحیح، اور نکا پیکھڑ جو ہے سر اور کچھ ہے صحیح کہا ایسی بات ہمیں آتی نہیں۔ تو میں نے کہا پاگلا ہے نا انہوں دال کھوائی جانا ہے، مار دے تیری بلا بلا کے کدھر ہو۔ ڈاکٹر ہارون صاحب جیسے بندے تر جاندے نا، فرمایا میں کھایا تو کھائی انہوں گولی کھا دی جا کے بیٹھا لیکن کوئی مزہ نہیں آیا۔ مانچسٹر تو انگریز کیمبرج دا پڑھے، کل صوفیاء کی مجلس میں بیٹھا، پہلے دن ہی مجھے اور اسرار نظر آنے، نور نظر آنے۔ قسمت والے تر جاتے ہیں، ورنہ عام لوگوں کو کب سمجھ آتی ہے اسی باتوں کی۔ اب ہمارا سلسلہ تو معراج والے سے جڑا ہے اور نسبت متصل ہے، اور وہ ابھی تک کھڑے ہو کر ان پر بھی شک کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہوں گے کہ شاید ان کی ہابی ہے، جی یہ ضرور وابیوں کی مخالفت کرتے ہیں، ہابی ہے۔ میں نے کہا وابی اور ہابی میں صرف ایک واو کا ہی فرق ہے، کوئی ہابی نہیں ہے ہماری، ہابی کوئی نہیں۔ وہ لوگوں کو ویسے ہی مس گائیڈ کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں مانتے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا ہے۔ تو میں نے کہا جب انہوں نے بھی نہیں دیکھا جی تو پھر سکھ ہو جائے گی، کوئی نہیں سمجھ۔ جب حضور بھی نہیں دیکھ سکے تو اس مسلمانی جو لینا کی، میں کہا وابیا تیری مت ماری۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا رب ہے؟ فرمایا یقیناً ہے۔ ان کا دلیل ان کا حضور خطبہ اقبال اٹھا کے دیکھو، ان کا اور سب دلیلوں پر یقیناً کامل نہیں، پر محمد سچے ہیں، ان کو تو دشمن بھی کہتے ہیں وہ سچے ہیں۔ اس سچے نے کہا میں آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، اب شک کا کوئی موقع ہی نہیں ہے۔ اور جو سارے ایمان کا اعتبار ہے پاگلا، تو انہوں بھی کہنا ہے جو انہیں نہیں تکیا، جو انہیں نہیں تکیا تو پھر اس اسلام چو کڈنا کی، چل سارے سکھ ہو جائیں، تو تے اگے ہی ہوئے ہے۔ کوئی نہیں سمجھا تو بات جو کرنی تھی کر دی، وہ اس اسلام جو لینا کی جو حضور بھی نہ تکن، حضور کے دیکھنے میں ہی تو ہمیں دین دیا۔ تقریر ہو گئی، آپ سمجھے یا نہ سمجھے؟ ایسے دیکھنے نہیں تو سانو سارے نو بنے ہیں، لیکن شکر خدا دا اس سنگڑی نہ بنے ہیں جنہوں مالک خود مندر میری ہے۔ ایک سرا ہمارے مرشد کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں، اور مرکز سرکار تک ابو بکر پہنچاتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے اور یقین رکھو ایک دن تمہیں اس طرح دکھاؤں گا جس طرح 14ویں رات کا صاف چاند دیکھتے۔ دین سارا یہ ہے، حضور کا ہم سے وعدہ ہے میرے غلاموں، جس کو میں نے دیکھا ہے میں تمہیں دکھاؤں گا، میں محمد تم کو دکھاؤں گا۔ کچھ سمجھ بھی آئی ہے کوئی نہیں جی آئی؟ حضور فرماتے ہیں میں جس کو دیکھا ہے، جس کی بات کرتا ہوں میں تمہیں دکھاؤں گا، اور اس طرح دکھاؤں گا جس طرح 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، اور 14ویں کا چاند عرب میں جیسے ہوتا ہے۔ یہاں تو ابھی بلطان قادری صاحب قبلہ نے اور راجہ صاحب نے اعلان کروایا، باب ہم ایک ہی اعلان کروائیں گے، تو بڑی خوشی آئی، ابھی آپ کی مہربانی ہے، یہاں تو نظر آتا ہی کچھ نہیں، تو آپ کی مہربانی ہے، آپ اعلان کرائیں مرحبا، آپ کی آواز مکے اور مدینے۔ یہاں تو نظر آتا کوئی نہیں، مگر سرکار جہاں فرما رہے تھے وہاں چاند بالکل صاف ہوتا ہے، کبھی پورا سال بھی وہاں پہ بادل نہیں ہوتے، یعنی گرم ملک کا ہے نا وہ چاند 14ویں کا چاند۔ تو عرض کیا گیا صاف کس طرح دیکھیں گے؟ فرمایا صاف دیکھو گے وضو اچھا کیا کرو۔ اب حضور کی باتوں کو یا حضور جانے یا آپ کی رمزیں جاننے والا ابو بکر جانے۔ آپ کی رمزیں جانتے تھے سرکار ابو بکر صدیق، راستان اسی کو کہتے۔ وہ وضو کا کوئی تعلق ہے؟ اینک ہے وضو؟ اب دیکھو ہم نے اینک لگائی نا، آپ کو صاف دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کو دیکھنے کے لیے وضو اگر اچھا کیا کرو گے بالکل صاف دیکھو گے۔ جامع ترمذی میں اس میں بدلی کیا حکمت ہے بھئی، نوٹ فرما رہے ہیں آپ؟
وضو کا کیا تعلق ہے اس سے؟ فرمایا میرا وہ امتی جو اسباغ وضو کرے، مکمل وضو کرے، اکراہ کی صورت میں بھی، یہ نہیں وہ پانی گرم ہو تو 8 مرتبہ پھیرے اور کبھی ٹھنڈا آ جائے تو بس تھوڑا ٹچ کرے گا صاحب جائے، اکراہ کی صورت میں بھی پوری توجہ کے ساتھ وضو کامل کرے گا۔ فرمایا اس طرح رب کو جیسے صاف تم 14ویں رات کا چاند چمکتا ہوا دیکھو۔ تو ہمارے جن کے ہم ہیں ان کی اتنی کھلی باتیں ہیں، ان میں چھپی ہوئی بات ہی کوئی، وہ واصل باللہ ہیں اور فرماتے ہیں ساری دنیا کو اس منزل پر ہم لائیں گے، ایک ایک غلام کو لائیں گے، صاف اپنی نظر سے، اپنی آنکھ سے خود اپنے مالک کی ذات کا وہ خود دیدار کرے گا۔ صاف دیکھنا ہو اچھا کیا کرو، وضو اچھا کرو گے تو مالک و خالق کو صاف دیکھو گے۔ اور حضور اس دنیا میں دیکھا ہے، اتنی بڑی شان ہے، اتنا مرتبہ ہے، اس راستے میں کوئی سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے آؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی موانع نہیں، کوئی پاکستان کی پولیس کی طرح کوئی انہوں نے درمیان میں کوئی بندی نہیں کی، تمہیں صاف راستہ ہے، زنجیر پڑی ہے، ایک حلقہ ہے، اس سے وابستہ ہونا تمہارا کام ہے، پھر خفیہ راستے سے بھی لے جانا، نی برنگ نظرہ ہے پنہاں بحرم کافنہ، سرکار کے قدموں تک لے جانا۔ یہ بڑے کرم والے لوگ ہیں، کرم کرتے ہیں، اور الحمدللہ آج بھی دیکھو اتنے، دیکھو نا ایسے مجمع اکٹھے کر لینا اور لوگ نہ نماز والے نہ روزے والے ایسے ٹھٹ لگ جاتے ہیں، گانے والا بھی آ جائے تو آ جاتے ہیں، لیکن ایسے چہرے آپ کیا سمجھیں؟ آپ یہاں آ کے دیکھ رہے ہیں، میں اکیلا آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ سارے ادھر میری طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن اب خدا جانے اس طرح جب اجتماع دیکھتے ہیں تو میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، نماز پڑھنے والے لوگ، متشرع لوگ، ان کے اتنا دھلے ہوئے چہرے باوجود جب مسجدوں میں بیٹھتے ہیں، اللہ کی رحمت عظمت کی قسم فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ تبھی ان محفلوں سے کوئی بدبخت نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ سب کو خوشبخت فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد۔ شیخ صاحب قبلہ فرماتے ہیں دعا کر دیں، ابھی بعد میں پروگرام شروع رہے گا لیکن میں حضرت کے حکم سے دعا کر رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت کا صدقہ اس سارے سلسلے کو اور باعظمت اور بانور فرمانا، شیخ صاحب قبلہ کو صحت و سلامتی کے ساتھ دراز عمر عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جتنے علماء صلحاء موجود ہیں صحت و سلامتی کے ساتھ دراز عمر عطا فرما۔ جتنے حضرات سامعین آئے ہیں، جتنے اس سلسلہ عالیہ سے اور محبت رکھنے والے آ گئے ہیں، یا الہ العالمین سب کی دین دنیا بہتر فرما۔ یا اللہ سب کی دنیا کو دین بنا دے اور ہمارا دین دنیا بننے سے بچا لے۔ یا اللہ اپنا فضل و کرم شامل حال فرما دے۔ یا اللہ تمام دنیا کے مظلوم مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین بامام الحکم العادل، اللہم اید الاسلام والمسلمین بامام الحکم العادل، بحرمت نبی الکریم حضرت زندہ پیر رحمت اللہ علیہ کے اس سلسلہ کو الہی اور ترقیاں عطا فرما، ان کی اس دعوت دین میں اور برکتیں عطا فرما، حضرت کے درجات کو اور بلندی عطا فرما، ان کے سب چاہنے والوں کو دین دنیا کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما، بحرمت نبی الکریم وآلہ الطیبین واصحاب الہادین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
کے واسطے جانب زباں ہم تو سدا کے واسطے اور جنات محمد مصطفیٰ کے واسطے اسطرائے حضرت عرفان شام شاہدی اسطرائے حضرت عرفان شام شاہدی حضرت عرفان اسطرائے حضرت عرفان شاہ مشہدی